وہ بندہ نہیں ایڈجسٹ ہو سکتا میرے ساتھ. میرے تو کیا، وہ شاید کینیڈا میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. لڑکی چھوڑیں، وہ کینیڈا میں اگر آ کر انڈیپینڈنٹلی اور سنگل بھی رہے تو بھی وہ کینیڈین کلچر کو ہی نہیں اپنا سکتا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کینیڈا آنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں تمہیں کینیڈا لے کر آیا. اگر تم پاکستان میں پلی بڑھی ہوتی تو آج مجھے یہ انکار سننے نہ مل رہا ہوتا اور میں اپنی خاندان کی نظروں میں سرخ رو ہوتا. تم نے میری پگڑی اچھال دی ہے. جس بندے کے ساتھ میرے ابو نے میرا رشتہ طے کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے جب فون پر بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری ذہنی ہم آہنگی 10% بھی نہیں بلکہ 5% بھی نہیں بلکہ 0 ہے. آپ کو پتہ ہے پہلی بات اس بندے نے میرے سے کیا کی جب میں نے اس کو فون کیا؟ پہلی کال میں ہی اس نے مجھے کیا کیا پوچھ لیا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اس نے پوچھا تمہارے کوئی میل فرینڈس تو نہیں ہیں، تم کیا سوچتی ہو کہ آگے جا کر تم کام کرو گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم فزیشین اسسٹنٹ بن رہی ہو، لیکن کیا تمہارا جاب کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہاں سب کرتے ہیں. کہتا ہے نہیں، تمہیں جاب نہیں کرنی، صرف میں کام کروں گا اور تم گھر میں رہو گی. اب آپ ہی مجھے بتائیں، نادر کو نہیں پتا کینیڈا کا کیا سسٹم ہے. نادر پاکستان میں پلا بڑھا ہے اور وہ اپنی منگیتر کو شادی کے بعد پاکستانی بیوی کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ کینیڈا کا نظام اور سیاق و سباق ہی مختلف ہے. یہاں ہر بندہ کام کرتا ہے. نادر مجھے بہت ہی انٹروسیو لگا. پہلی کال میں ہی مجھ سے کہتا ہے تمہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے، نہ تم مجھے انسٹاگرام پر نظر آؤ، نہ تمہارا فیس بک چلے گا، اور تم اپنے موبائل پر پاسورڈ نہیں لگا سکتی. بلال بھائی، اگر میں اس کو اس طرح سے ہر چیز کی اتھارٹی دے دوں تو ہم کینیڈین نظام میں زندگی نہیں گزار سکتے. مجھے پہلے سے نظر آ رہا ہے یہ اندھا کنواں ہے، لیکن بابا نے اتنا اصرار کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قسم دی تھی، اور حالانکہ دادی گزر چکی ہیں لیکن وہ آسمانوں سے دیکھ رہی ہیں کہ ان کا بچہ ان کی دلی مراد پوری کرے گا یا نہیں. سارا کی شادی نادر سے ہوگی یا نہیں، اور اگر میری شادی نادر سے نہ ہوئی تو بابا کو لگتا ہے کہ ان کی ماں ان کو اگلے جہان نہیں بخشیں گی. اچھا ہی ہوا کہ پہلی کال میں ہی نادر نے اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز مجھے بتا دیں، ورنہ اگر مجھے شادی کے بعد یہ سب پتہ چلتا تو میری زندگی تو اسی وقت خراب ہو ہی چکی ہوئی تھی. مجھے کم از کم اس کی آنیسٹی پسند آئی ہے کہ وہ مجھ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور میں اپنے آپ کو ایسے انسان کے ساتھ بندھتا ہوا عمر بھر کے لیے نہیں دیکھ سکتی. لیکن آپ مجھے بتائیں میں اپنے والد کو کیسے قائل کروں؟ میں اگر ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بے باکی ہے. ایک لڑکی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والد کی پسند کو ٹھکرا دے. حالانکہ 5th اسٹینڈرڈ کے بعد میری ساری تعلیم کینیڈا میں ہی ہوئی ہے، اور ابو کو کینیڈا آئے ہوئے 18 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ ذہنی طور پر سیالکوٹ میں ہی ہیں. بلال بھائی، بہت امید سے آپ کو لکھ رہی ہوں کہ مجھے کوئی جینوئن مشورہ دیں گے. I'd rather be single than be tied for my whole life to a person who wants to govern me, take charge of my life and situation, and confiscate my mind and my ability to think independently and rationally. Only because I loved my father, میں نے اس پروپوزل کو سیریسلی کنسیڈر کیا اور میں نے سوچا کہ میں نادر سے بات کرتی ہوں، اور میری جینیوئن انٹینشن تھی کہ ہماری ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. بٹ آئی کینٹ ہیلپ اٹ. وہ بندہ نہیں ایڈجسٹ ہو سکتا میرے ساتھ. میرے تو کیا، وہ شاید کینیڈا میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. لڑکی چھوڑیں، وہ کینیڈا میں اگر آ کر انڈیپینڈنٹلی اور سنگل بھی رہے تو بھی وہ کینیڈین کلچر کو ہی نہیں اپنا سکتا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کینیڈا آنا چاہتا ہے. وہ کینیڈا میں اپنا پاکستان بنا کر رکھنا چاہتا ہے. اینڈ آئی گرانٹ ہم دیٹ پرمیشن. وہ اس کی لائف ہے، اپنی زندگی کے ساتھ جو مرضی کرے، لیکن میری زندگی میں آ کر اس کی کھچڑی پلیز نہیں بنائے. I guess he is what he is, I am what I am, it is what it is, but I'm done. مجھے بتائیں میں اپنے والد کو کیسے کنونس کروں؟ وہ مجھے قسم دیتے ہیں مری ہوئی دادی کی. To a point it's funny, or maybe it's not even funny,
اٹس ٹاکسک. کیسے ایک بندہ اپنے آپ کو اس قدر ہائر اسٹینڈرڈ پہ سمجھتا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہی از اے کنگ اینڈ آئی ایم اے سلیو ہو ہی از سیٹنگ فری بائی میرنگ ہر, کہ وہ مجھے ڈکٹیٹ کرے گا کہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا نہیں, میرا فیس بک پروفائل ہونا چاہیے یا نہیں, میں کام کروں گی یا میں گھر میں بیٹھوں گی. مطلب ہی ڈزنٹ ایون نو وٹ کینیڈا از اباؤٹ, اس کا کیا سسٹم ہے, یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں اور یہاں کیسے کام کرنا پڑتا ہے. آئی ٹرائی ٹو برنگ آور ڈفرینسز ٹو ہز اٹینشن. میں نے ان کو بتایا کہ نادر سے بات کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے لیے سوٹیبل ہے ایز اے ہسبینڈ, لیکن ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو ان کا پورے خاندان میں تماشا بن جائے گا, بیکاز دا ہول فیملی ہیز بین ایکسپیکٹنگ فرام ہم فار ایئرس کہ میری شادی نادر سے ہوگی, اور اب اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ ان کی غیرت پر حرف آنے کے مترادف ہوگا. سب کو لگے گا کہ اکمل کو اپنی بیٹی پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے اور اکمل کی بیٹی نے بغاوت کر دی. میں سمجھ سکتی ہوں پاکستانی فیملی پالیٹکس, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز, بٹ دے سی کینیڈا فرام اے ڈسٹینس. ان کو نہیں اندازہ کہ میں کیا سوچتی ہوں, اور میرا اپنا خود میں ایک انفرادی وجود ہے. آئی وانٹ ٹو کم آؤٹ آف دس سچویشن وداؤٹ ہرٹنگ مائی فادرز فیلنگس, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں. آپ پلیز مجھے گائیڈ کریں. میں نے بابا کو تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا رشتہ طے پا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں تمہیں کینیڈا لے کر آیا. اگر تم پاکستان میں پلی بڑھی ہوتی تو آج مجھے یہ انکار سننے نہ مل رہا ہوتا اور میں اپنی خاندان کی نظروں میں سرخ رو ہوتا. تم نے میری پگڑی اچھال دی ہے. تمہیں اپنے باپ کی عزت کی قسم اور اس قسم کی قسم جو میں نے تمہاری مری ہوئی دادی کو دی ہے کہ تمہیں نادر سے شادی کرنی ہی ہے. بہت عرصے سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگا کہ اگر آپ کو میں اپنا مسئلہ بتاؤں گی تو آپ مجھے جینیوئن ایڈوائس دے سکیں گے. مجھے نہیں پتا میں آپ کو انکل کہوں یا بھائی کہوں. اگر انکل کہوں تو یو سیم ٹو ینگ ٹو بی مائی انکل, اگر بھائی کہوں تو یو آر اے لٹل ٹو اولڈ ٹو بی مائی بھائی. لیکن بلال پلیز مجھے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ہوپ کہ مجھے جلدی آپ اپنی ویڈیوز میں جواب دے دیں گے, کیونکہ میں بہت پریشان ہوں اور ہماری سچویشن دن رات نہ صرف مجھے بلکہ میرے بابا کو بھی اور پوری فیملی کو ہی پریشان کر رہی ہے. یورز سنسیئرلی اینڈ یور سبسکرائبر سارا اکمل. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بلال ظفر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا. میں آپ سے مخاطب ہوں اونٹاریو کینیڈا سے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے, اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو آج جو میں نے آپ کے سامنے ای میل پڑھی ہے, مجھے تو اپنے کندھوں پر بہت بڑی رسپانسبلٹی لگ رہی ہے کہ ایک بچی نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں اس کو مشورہ دے سکوں کہ جو سچویشن اس نے بیان کی ہے اس کو وہ کیسے ہینڈل کرے, کیسے اپنے والد کو بتائے کہ جو لڑکا انہوں نے پاکستان سے شارٹ لسٹ کیا ہے اس کی زندگی کے لیے, اس کا جیون ساتھی بننے کے لیے, وہ اس کو نہیں اپنے لیے کمپیٹیبل لگتا. لیکن وہ اپنے والد کو کیسے بتائے, بیکاز ایون دو اس کے والد اور پوری فیملی کینیڈا میں گزشتہ 18 سال سے رہ رہے ہیں, لیکن اس کے والد آج بھی اس کی شادی ایک ایسے بندے سے کروانا چاہتے ہیں جو پاکستان سے بلا کر, چاہے اس کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز چل جائے گی. میں نے سوچا ویڈیو اس لیے بنا دوں کیونکہ اگر مجھ سے کوئی چیز رہ جائے تو ویورز بھی نیچے کامنٹ کر کے گائیڈ کر سکتے ہیں, اینڈ دے کین کنٹریبیوٹ ٹو آور انڈرسٹینڈنگ, اور شاید سارا بھی کامنٹس بھی پڑھے گی, تو پلیز فیل فری ٹو لیو یور کامنٹس آلسو. تو میں بتاتا ہوں کہ سارا کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے. اچھا, تو سارا کہنا چاہوں گا کہ ڈو واٹ یور گٹ فیلنگ سیز, کیونکہ جو اپنی زندگی کے بارے میں آپ خود سمجھتی ہیں, آپ کے والد کو ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اندازہ نہ ہوا ہو, لیکن ونس میرڈ یہ آپ کے اپنے اوپر ہوگا, رسپانسبلٹی آپ کی ہوگی اس بندے کے ساتھ نباہ کرنا اور اس چیز کو آگے لے کر چلنا تا حیات. اس لیے اگر آپ کو نہیں صحیح لگ رہا تو اپنے والد کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کنونس ہوتے جسٹ کیپ ٹرائنگ اور جسٹ ڈونٹ گیو اپ, کیونکہ یہ وہ چیز ہے, یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو
لینا چاہیے اسٹینڈ اپنے لیے، اسپیشلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی انکمپیٹیبلٹی ہے کہ جس بندے سے آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ اتنی ساری ریسٹرکشنز آپ پر لگا رہا ہے وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ کینیڈا کا کیا سسٹم ہے اور کیا لائف اسٹائل ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہی از اے لٹل ٹو انڈر اور ان انفارمڈ، کہ اس کو خود ہی نہیں پتا بلکہ کہ وہ کس چیز میں پڑھنے جا رہا ہے. اس کو بس یہ لگتا ہے کہ دیر از اے سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز جو اس کو آپ کو کنوے کر دینی چاہیے سو دیٹ یو بیہیو اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز. اور اس کو کینیڈا میں پاکستانی اسٹائل بیوی مل جائے گی، ساتھ میں کینیڈین نیشنلٹی مل جائے گی، ساتھ کینیڈا میں جاب مل جائے گی اور بنا بنایا ایک سیٹ اپ اور کیریئر مل جائے گا اور گھر مل جائے گا اور زندگی سیٹ ہو جائے گی. لیکن اٹ کین گیٹ far more complicated than that once it actually happens. Lot of things جس پر نہ صرف لڑکے کو بلکہ لڑکی کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھ کر اور اپنی جو ایکسپیکٹیشنز تھی، جو ایک بیگیج اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کو چھوڑ کر ٹیک تھنگز ایز دے آر اینڈ دین موو فرام دیٹ پوائنٹ آن ود میوچل انڈرسٹینڈنگ اور عقل مندی کے ساتھ یہ چیز کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو میں سمجھ نہیں سکتا کہ آج کے دور میں اسپیشلی somebody coming from پاکستان کینیڈین ریزڈ لڑکی کو یہ بتا رہا ہے کہ تم نے کون سا اکاؤنٹ رکھنا ہے، کون سا نہیں رکھنا، تم نے جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. وہ تو یہاں آئے گا تو اس پر ایسا فائنینشیل پریشر پڑے گا بلکہ وہ خود اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ آپ کو بولے گا کہ آپ جاب کرو. وہ جو ابھی سے بول رہا ہے کہ آپ نے جاب نہیں کرنی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کینیڈا کا سسٹم کیا ہے. سو میں تو یہی کہوں گا کہ اٹس گڈ کہ اس لڑکے نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اچھے سے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے آپ کی اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے یا دس واز دا فرسٹ ٹائم ایور دیٹ یو کولڈ ہم. اور آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ نادر آپ کا کون ہے، آپ کی خالہ کا بیٹا ہے یا پھوپھو کا بیٹا ہے یا ماموں کا ہے یا چاچا کا ہے یا کون ہے. Probably you forgot telling me in your email, لیکن ازیومنگ وہ آپ کی فیملی کا ہی ہے اور آپ شاید پہلے سے اس کو جانتی ہوگی ادر دین دس کال ایز ویل. تو آئی گیس جو بچپن سے لے کر اب تک آپ نے اس کو دیکھا، آبزرو کیا ہے، ٹیک دیٹ ان ٹو کانٹیکسٹ اینڈ کنسیڈریشن ایز ویل اینڈ دین یو ڈیسائڈ کہ کیا وہ جو ابھی فون پر باتیں کر رہا ہے دس از جسٹ ٹیمپرری تھنگ کہ ہی گاٹ کیریڈ اوے اور اس نے اس قسم کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہی از دیٹ کائنڈ آف پرسن اور اس کا ویژن ہی اس قسم کا ہے. تو if that's the case, I guess just take a stand or there's no need to honor any commitment done to somebody who's gone. آپ کی جو دادی ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو چکی ہیں، اب ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی شادی اگر نادر سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یو بیئر نو رسپانسبلٹی. نہ آپ کو یہ اپنے کانشنس پر لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے والد نے آپ کی دادی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کی شادی نادر سے ہوگی. دس ہول تھنگ از ویری ویری irrational اینڈ بہت بچگانہ ایک چیز ہے یہ. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے 18 سال بھی ہو گئے تب بھی آپ کے والد اسی طرح سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کی دادی کو جو قسم دی تھی اس کو آنر کرنا ہے، اور اپنی بیٹی جو سامنے بتا رہی ہے کہ مجھے کھائی نظر آ رہی ہے اس میں نہ مجھے دھکیلیں، تو وہ ان کو نہیں نظر آ رہا. ان کو اپنی پگ کا خیال ہے، ان کی فیملی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پر پورا اترنے کا خیال ہے. تو آئی گیس یو نیڈ ٹو بی سیلفش اینڈ ٹرسٹ می if you take a stand for yourself in this case you would not be selfish. This is actually something you need to do. یہی آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے نادر کے ساتھ تو ہرگز ڈونٹ ٹیک اٹ اپون یور ہارٹ کہ آپ کو لازمی اس چیز کو کرنا ہے. یو آر این انڈیپینڈنٹ ایجوکیٹڈ فری وومن. انشاءاللہ آپ کا بہت برائٹ فیوچر ہوگا. یو بیکمنگ اے فزیشین اسسٹنٹ. نادر کو چھوڑ کر بہت سے اور آپ کو اچھے رشتے مل جائیں گے، یہی کینیڈا میں آپ کو مل جائیں گے. دیر از نو نیڈ چلنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت آپ پر ریسٹرکشنز لگا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ پریکٹیکلی بھی سوچیں، وہ جیسے آپ نے بتایا بھی الیکٹریکل ڈپلوما میں اس نے داخلہ لیا ہے اینڈ یو پرابلی آر آلریڈی اے فزیشین اسسٹنٹ یا آپ کرنے والے ہو اس کو بس. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی عمر آپ کے یا تو برابر ہی ہوگی ایٹ بیسٹ یا آپ سے تھوڑا چھوٹا ہی ہوگا وہ. تو دیکھ لیں آپ کو جیسے سوٹ کرے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تنگ نظری ہے کہ انسان سوچے کہ بس دس از دا اونلی آپشن آئی ہیو. لائف از ویری بگ اینڈ یو نیور نو واٹ اپرچونیٹی مائٹ کم یور وے.
تو یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار یور سیلف. اپنے والد کو بتائیں رادر دین دیٹ. مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی والدہ کا ذکر نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیک ہر ان ٹو کانفیڈینس ایز ویل. ان کو بتائیں کہ وہ آپ کے والد کو سمجھائیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ اسٹینڈنگ نہیں ہوتی دوسرے بندے کے سامنے جو کسی اور کی ہو سکتی ہے. سو ایز لانگ ایز یو کین ٹیک یور مدر ان ٹو کانفیڈینس. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی کوئی ہے اپنے شوہر کے اوپر مطلب چلتی ہے ان کی بات, تو یو کوڈ یوز دیٹ ٹو یور بینیفٹ. بٹ آئی وڈ ٹوٹلی ایڈوائز ڈو ایز یور گٹ فیلنگ سیز, بیکاز یہ زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کا ریگارڈ رکھنے کے لیے ایک چیز کر دی. نکاح بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یہ ساری عمر کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو پہلے سے ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں تو آپ بالکل بھی اس میں پیش رفت نہ کریں. And yeah, just try your best to, whatever extent you can, convince your father. باقی آپ کو خود ہی پتا ہے کہ کیسے یہ کرنا ہے. میں تو یہی کہوں گا. نادر کو میں جانتا تو نہیں ایز اے پرسن, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کال کے علاوہ زندگی بھر آپ کا اس کے ساتھ کبھی کوئی انٹریکشن ہوا ہے یا نہیں. بٹ اف دس از دس فرسٹ ٹائم کہ آپ نے ڈیٹیل سے اس کے ساتھ بات کی ہے, لیٹ سپوز کہ بچپن سے آپ اس کو جانتی ہیں, لیکن جسٹ ایسے ہی وہ تو ریگولر جیسے فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں باتیں ہوتی ہیں کیجول سی, لیکن شادی کو لے کر اگر پہلی دفعہ آپ نے ڈیٹیل میں بات کی ہے اینڈ پہلی کال میں ہی اس لڑکے نے رادر دین آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا یا اپنا حال بتاتا یا آپ کو بحیثیت انسان جاننے کی کوشش کرتا, کوئی پیار بھری باتیں کرتا, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا, اپنی اسٹرگلز بتاتا, اس نے ڈائریکٹلی آپ کی لائف سٹائل میں جو آپ کی چوائسیز ہیں ان کو پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیا, ان پر انگلی اٹھانی شروع کر دی اور ان کو لے کر اپنی ایکسپیکٹیشنز بتانی شروع کر دی. تو ہی از کم اکراس ایز اے ویری ڈومینیٹنگ پیٹریارکل نارسسسٹ کائنڈ آف پرسن. تو پہلی کال میں ہی جو بندہ اس قسم کی باتیں کرے, مجھے تو وہ لگا ہی بے وقوف ہے. اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. اس کو نہیں پتا کہ کتنی زبردست اپرچونٹی تھی اس کے اپنے لیے بھی, لیکن ہی از کم اکراس ایز اے پرسن کہ مائی وے اور دا ہائی وے. سو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ میچیورٹی بھی ہے ایون دیٹ اٹ ٹیکس ٹو سسٹین اے ریلیشن شپ لانگ ٹرم. تو آپ دیکھ لیں, باقی میری دعا ہے جو ہو آپ کے حق میں بہت اچھا ہو. ویورز اگر آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ویورز اگر آپ کے کوئی اسی طرح کے کوشچنز ہیں تو یہ آسک بلال سیگمنٹ چل رہا ہے, آپ نیچے کامنٹس میں بھی کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. میری ای میل بھی ڈسکرپشن میں گیون ہے, تو مجھے وہاں پر اپنی سچویشن بتا کر اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں. میں ویڈیو میں آپ کو آنسر دوں گا. اف یو وانٹ ٹو ریمین انونیمس تو میں آپ کا نام بھی چینج کر دوں گا ویڈیوز میں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ.